بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور ہوائی محل۔ امرو گزشتہ کئی روز سے بیمار تھا۔ اس کے پیٹ میں مسلسل درد رہنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ درد کبھی ہلکا ہو جاتا اور کبھی یہ اتنا تیز ہو جاتا کہ امرو یار بے اختیار چیخیں مارنا شروع کر دیتا۔ جب درد تیز ہو جاتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے پیٹ کے اندر کوئی شخص بیٹھا اس کے جسم کی رگوں کو آرے سے کاٹ رہا ہو۔ کبھی کبھی سے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی رگوں کے اندر کوئی کانٹے دار چیز رینگ رہی ہو۔ پہلے تو امرو یار عام حکیموں سے علاج کرواتا رہا، لیکن جب آرام آنے کی بجائے بیماری اور زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اپنے خادم کو سردار امیر حمزہ کے خاص حکیم عاقلان کے پاس بھیجا۔ حکیم عاقلان حکمت میں اتنا ماہر تھا کہ دور دور تک اس کے علم کی دھوم تھی اور دوسرے ملکوں کے بادشاہ بھی اکثر اسے بلوا لیتے تھے۔ حکیم الکان کی ایک اور صفت بھی تھی کہ وہ کسی کا بھی علاج کرتا تو اس سے کوئی پیسہ نہ لیتا۔ وہ سب کا علاج مفت کرتا تھا اور سردار امیر حمزہ سے تنخواہ لیتا تھا۔ جب حکیم الکان کو معلوم ہوا کہ امرو یار بہت بیمار ہے تو وہ اپنا تھیلا اٹھائے فوراً اس کے گھر آ گیا۔ امرو یار اس وقت درد کی شدت سے بستر پر تڑپ رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی اس کے سرہانے بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ امرو یار کی بیوی یوں تو بڑی سخت طبیعت کی مالکہ تھی، اور جب امرو یار اس کی بات ماننے سے انکار کرتا تو وہ امرو یار کو مارنے سے بھی دریغ نہ کرتی تھی۔ لیکن امرو یار کی بیماری نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا اور وہ اس کی بڑی لگن سے خدمت کر رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا امرو؟ حکیم اقلان نے اس کے قریب پہنچتے ہی امرو یار کی نبض پکڑتے ہوئے کہا۔ درد، پیٹ میں شدید درد ہے، میں مر رہا ہوں، حکیم صاحب مجھے بچا لو، امرو یار نے بیک وقت روتے اور کراہتے ہوئے کہا۔ ہمت کرو امرو، تم تو بہت بہادر ہو، پھر بچوں کی طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ حکیم اقلان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ درد بہت تیز ہے، بہت ہی تیز، میں مر رہا ہوں، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، امرو یار نے درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں۔ حکیم اقلان نے اس کی نبض دیکھی، پھر پیٹ کو جگہ جگہ سے دبا کر دیکھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا جیسے امرو کی بیماری اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے کسی پودے کی چھوٹی سی جڑ نکال لی جس کا رنگ زرد تھا۔ اس نے جڑ کو اپنی انگلیوں میں مسلنا شروع کر دیا۔ جڑ کو جیسے ہی اس نے مسلا وہ صفوف کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ منہ کھولو امرو، حکیم اقلان نے کہا، اور امرو یار نے منہ کھول دیا تو حکیم اقلان نے جڑ والا صفوف اس کے حلق میں ڈال دیا۔ بھابھی چاند تارا، ایک گلاس پانی لے آؤ، حکیم اقلان نے سرہانے بیٹھی ہوئی امرو یار کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی اچھا، امرو کی بیوی چاند تارا نے کہا، اور پھر وہ اٹھی اور ایک طرف رکھے ہوئے جگ کی طرف بڑھ گئی۔ چونکہ امرو کی بیوی بہت موٹی تھی اسی لیے اسے پانی لانے میں کافی دیر ہو گئی اور امرو یار دوا منہ میں ڈالے منہ کھولے پڑا رہا۔ وہ اب جان کر چیخ نہ رہا تھا تاکہ کہیں چیخنے کی وجہ سے دوا اس کے حلق سے باہر نہ اٹھ جائے۔ جب چاند تارا نے پانی لا کر دیا تو حکیم اقلان نے سہارا دے کر امرو یار کو اٹھایا اور خود گلاس پکڑ کر اسے پانی پلانے لگا۔ تین چار بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کے بعد امرو یار نے طویل سانس لیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھرے ہوئے تھے، کیونکہ اب اسے اپنے پیٹ میں ذرا برابر بھی درد محسوس نہ ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہ ہو۔ او حکیم اقلان، تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہاری دوا تو جادو ہے، جادو، درد تو بالکل ہی نہیں ہے، تم پہلے چاند تارا کو کہہ دیتے تو پانی جلدی آ جاتا، امرو یار نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کو بعد میں کہا تھا تاکہ کچھ دیر دوا تمہارے حلق میں رہے اور اس کا اثر تمہارے لباب میں آئے اور یہ فوراً تمہارے معدے میں پہنچ جاتی اور پھر اس کا فائدہ اتنی جلدی نہ ہوتا، کیونکہ یہ دوا منہ کے لباب کے ساتھ مل کر جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ حکیم اقلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اچھا، لیکن یہ مجھے بیماری آخر کیا تھی؟ امرو یار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بتاؤ امرو یار، یہ درد کب سے شروع ہوا ہے؟ حکیم اقلان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کر دیا۔ کئی روز سے ہے، کبھی درد ہلکا پڑ جاتا اور کبھی تیز ہو جاتا، امرو یار نے جواب دیا۔ جب تمہیں پہلی بار درد پڑا تھا تو تم نے کیا کھایا تھا؟ حکیم اقلان نے پوچھا۔ کھایا؟ او مجھے یاد آ گیا، میں نے اس وقت نرگسی کوفتے کھائے تھے، امرو یار نے جواب دیا۔ او تو یہ بات ہے، سنو امرو یار، نرگسی کوفتے میں تم نے بطخ کے انڈے تو نہیں ڈالے تھے؟ حکیم اقلان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بطخ کے انڈے؟ کیوں بیگم؟ امرو یار نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں واقعی اس روز بطخ کے انڈے ڈالے گئے تھے، امرو کی بیوی چاند تارا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔
کیوں حکیم اقلان، کیا بطخ کے انڈے نہیں کھانے چاہیے؟ عمر یار نے حیرت برے انداز میں پوچھا۔ کھانے چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بطخ کن کھجورے کا بچہ سالم نگل لیتی ہے اور وہ اس کے انڈے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انڈا سالم کھا لیا جائے تو یہ کن کھجورا اس کے انڈے کے ذریعے میدے میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ کن کھجورا جب میدے میں رینگتا ہے تو اس کی سینکڑوں ٹانگیں رگوں کو زخمی کرنا شروع کر دیتی ہے اور درد انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ تمہارے میدے میں بھی کن کھجورا پہنچ گیا ہے، حکیم اقلان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، تو پھر کیا اس دوا سے وہ کھن کھجورا مر گیا ہے؟ عمر یار نے چونک کر پوچھا۔ اس دوا سے وہ صرف عارضی طور پر بے ہوش ہو گیا ہے، لیکن مرا نہیں، حکیم اقلان نے کہا۔ ارے باپ رے، یہ پھر ہوش میں آ جائے گا تو پھر مجھے درد ہوگا، عمر یار نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، حکیم اقلان نے جواب دیا۔ او، تو حکیم اقلان کچھ کرو، کوئی ایسی دوا دو کہ کن کھجورا مر جائے۔ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، آئندہ نرگسی کوفتے نہیں کھاؤں گا، عمر یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ عمر یار، تم سمجھدار ہو اور عقل مند آدمی ہو، میری بات غور سے سن لو۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تمہارا پیٹ کاٹ دیا جائے اور پھر گرم چمٹے کی مدد سے اس کھن کھجورے کو تمہارے معدے کی رگوں سے باہر کھینچ لیا جائے، لیکن اس طرح تمہاری موت کا بھی خطرہ ہے، اس لیے یہ طریقہ میں استعمال نہیں کروں گا، حکیم اقلان نے جواب دیا۔ او، تو پھر کیسے مرے گا یہ کن کھجورا؟ عمر یار نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، اس کی بیوی چاند تارا کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ اسے خیال آنے لگا کہ اب عمر یار ضرور مر جائے گا اور وہ بیوہ ہو جائے گی۔ دیکھو عمر یار، اس کن کھجورے کو مارنے کے لیے تمہیں خود ہمت کرنی ہوگی، ورنہ تم خود مر جاؤ گے، حکیم اقلان نے کہا۔ او، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے، یہ کھن کھجورا کیسے مر سکتا ہے؟ جلدی بتاؤ حکیم اقلان، عمر یار نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں بتاتا ہوں، اچھی طرح سن لو۔ نیپال کے جنگلوں میں ایک ایسا محل ہے جو ہر وقت ہوا میں تیرتا رہتا ہے، اسی لیے تیرتا رہتا ہے کہ اسے ایک بہت بڑے مجسمے نے ہاتھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ یہ مجسمہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے پورا پہاڑ ہو، اسی لیے یہ محل ہر طرف ہوا میں تیرتا رہتا ہے، اسی لیے اسے ہوائی محل کہتے ہیں۔ یہ محل گلنار شہزادی کا ہے۔ گلنار شہزادی دراصل ملک چین کی شہزادی ہے، جسے ایک جادوگر جس کا نام مارچوبا ہے عین اسی لمحے اغوا کر کے لے گیا تھا جب اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس نے دولہا کو ہلاک کر دیا اور پھر اس نے اس سے شادی کرنی چاہی تو اسے ایک اور جادوگر نے دیکھ لیا۔ اس جادوگر کا نام کامری جادوگر ہے۔ یہ انتہائی بوڑھا جادوگر ہے اور سامری کے بعد اب دنیا کا طاقتور ترین جادوگر ہے۔ اس نے مارجوبا جادوگر کو حکم دیا کہ شہزادی گلنار کو اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن مارجوبا جادوگر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر کامری جادوگر نے اپنے طاقتور جادو کی مدد سے مارجوبا جادوگر کو مجسمے کی صورت میں بدل دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مارجوبا جادوگر بظاہر تو مجسمہ ہے، لیکن دراصل وہ زندہ ہے، صرف حرکت نہیں کر سکتا۔ اسے مزید سزا دینے کے لیے کامری جادوگر نے ایک بہت بڑا محل اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا ہے اور شہزادی گلنار کو اس محل میں قید کر دیا ہے۔ اب شہزادی گلنار اس ہوائی محل میں اکیلی رہتی ہے، حکیم اقلان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمر یار حیرت سے یہ کہانی سنتا رہا۔ اس کا فائدہ کامری جادوگر کو کیا ہوا اور شہزادی اس محل سے چھلانگ لگا کر نیچے کیوں نہیں آ جاتی؟ عمر یار نے کہا۔ کامری جادوگر چونکہ بے حد بوڑھا ہے، اسی لیے اس نے سرخ پہاڑ کے ایک غار میں بیٹھ کر خاص عبادت شروع کر دی ہے۔ جب اس کی عبادت ختم ہوگی تو وہ دوبارہ جوان ہو جائے گا، اس کے بعد وہ زبردستی گلنار شہزادی سے شادی کر لے گا، حکیم اقلان نے جواب دیا۔ لیکن شہزادی وہاں کیوں قید ہے؟ وہ چھلانگ لگا کر نیچے کیوں نہیں آ جاتی؟ عمر یار نے کہا۔ سنو، شہزادی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے، اسی لیے شہزادی مجبور ہے اور ہر وقت روتی رہتی ہے۔ بادشاہ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شہزادی کو چھڑا کر لے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کے لالچ میں بے شمار جوان اس محل تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کمند ڈال کر اوپر چڑھنا چاہا، لیکن جیسے ہی ان کے جسم اس محل سے ٹکرائے وہ جل کر راکھ ہو گئے، اسی لیے اب کوئی بھی شہزادی کو رہا کرانے نہیں جاتا، حکیم اقلان نے جواب دیا۔ پچھلے دنوں اپنی بیٹی کے غم میں چین کا بادشاہ سخت بیمار ہو گیا تھا، چنانچہ مجھے اس کے علاج کے لیے بلایا گیا تھا، وہاں جا کر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوا تھا، حکیم اقلان نے جواب دیا۔ او، لیکن حکیم اقلان، عمر یار کی بیماری کا اس سارے قصے سے کیا تعلق ہے؟ عمر یار کی بیوی نے جو خاموش بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، آخر بول پڑی۔ ہاں بابی، اب میں یہ بتانے والا ہی تھا۔ بات یہ ہے کہ اس شہزادی کے گلے میں ایک ہار ہے
جس کے درمیان میں نیلے رنگ کا موتی موجود ہے۔ اگر اس موتی کو پیس کر حلوے میں ملا کر کھا لیا جائے تو اس موتی کے اثر کی وجہ سے کنکھجورا نہ صرف ہلاک ہو جائے گا بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر پخانے کے ذریعے باہر نکل جائے گا اور عمر و یار ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جائے گا۔ حکیم اقلان نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا اس جیسا موتی کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم نے شہزادی کو اس محل میں جا کر دیکھا ہے؟ عمر و یار کی بیوی چاند تارا نے فوراً ہی پوچھ لیا، نہیں بھابھی، دنیا میں اس جیسا اور کوئی موتی نہیں ہے۔ یہ موتی کسی قسمت والے کو ملتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اس موتی کو اپنے گلے میں پہن لیتا ہے وہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوتا۔ چین کے بادشاہ کو ایک بزرگ نے یہ موتی تحفے میں دیا تھا اور چین کے بادشاہ نے یہ موتی اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی گلنار کو دے دیا تھا تاکہ وہ کبھی بیمار نہ ہو۔ میں ایک بار چین گیا تھا تو میں نے یہ موتی خود دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس کا ذکر حکمت کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ چونکہ میں حکیم ہوں اسی لیے مجھے اس موتی سے بے حد دلچسپی تھی۔ اب بھی میں نے بادشاہ چین سے اس موتی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ موتی شہزادی گلنار کے گلے میں ہے۔ حکیم اقلان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے موتی نہ دے۔ عمر و یار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، نہیں، بادشاہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو شہزادی کو بچا لائے گا اسے انعام کے ساتھ ساتھ یہ موتی بھی انعام میں دیا جائے گا۔ اور یہاں مسئلہ شہزادی کی زندگی کا ہے۔ شہزادی کو اپنی جان سے تو موتی زیادہ پیارا نہیں ہو سکتا اور باقی لوگوں کے لیے تو یہ موتی صرف پہننے کا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم نے اس موتی کا سفوف نہ کھایا تو کنکھجورا تمہارے جسم کی ساری رگیں زخمی کر دے گا اور پھر نتیجہ تمہاری موت کی شکل میں ہی نکلے گا اور موت بھی عبرتناک کہ تم درد کی شدت سے چیختے چیختے مر جاؤ گے۔ حکیم اقلان نے کہا، او نہیں نہیں، میں شہزادی کو ضرور چھڑواؤں گا، میں اس سے موتی ضرور حاصل کروں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ عمرو یار نے کہا، چلو ٹھیک ہے، موتی تم لے لینا اور بادشاہ چین جو انعام دے گا وہ مجھے دے دینا۔ عمرو یار کی بیوی جو عمرو سے کم لالچی نہ تھی فوراً بول پڑی، تمہیں انعام کی پڑی ہوئی ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ عمرو یار نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سنو عمرو یار، جو دوا میں نے تمہیں دی ہے اس کا اثر صرف 24 گھنٹے تک رہتا ہے، اسی لیے تمہیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ حکیم اقلان نے تھیلا سنبھالتے ہوئے کہا، صرف 24 گھنٹے؟ ارے اتنی جلدی میں وہ موتی کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ آخر مجھے نیپال کے جنگلوں میں جانا ہوگا، ان جادوگروں سے لڑنا ہوگا، انہیں ہلاک کرنا ہوگا، تب ہی میں شہزادی کو آزاد کرا سکتا ہوں اور اس سے موتی لے سکتا ہوں۔ عمرو یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں یہ جڑ کافی مقدار میں دے دوں گا، پھر 24 گھنٹے بعد تم جڑ کا ٹکڑا انگلیوں میں پیس کر منہ میں ڈال لینا اور تھوڑی دیر اسے منہ میں رکھ کر پھر نگل لینا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، تم زیادہ سے زیادہ 10 بار یہ دوا کھا سکتے ہو، یعنی 240 گھنٹے، دوسرے لفظوں میں 10 روز، اس کے بعد اس کا دوا کا اثر خن کھجورے پر ختم ہو جائے گا۔ حکیم اقلان نے کہا، اور پھر اس نے تھیلا کھول کر اس میں سے اس جڑ کے 2 ٹکڑے نکال کر ایک تھیلی میں ڈالے اور تھیلی عمرو یار کے حوالے کر دی۔ عمرو یار نے تھیلی کو جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈالا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں شہزادی کو آزاد کیسے کراؤں گا؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو یار نے کہا، ہاں اچھا ہوا تم نے یہ پوچھ لیا، چین کے بادشاہ نے شاہی نجومی سے یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا۔ بات یہ ہے کہ کامری جادوگر جس غار میں ہے وہاں سے اسے باہر صرف اس صورت میں نکالا جا سکتا ہے کہ تم شہزادی کو کسی طرح اس محل سے باہر نکال لو، کیونکہ اس کے باہر آتے ہی کامری جادوگر کو مجبوراً اپنی عبادت چھوڑ کر غار سے باہر آنا پڑے گا۔ لیکن پھر تمہارے سامنے بیک وقت 2 مسئلے ہوں گے، ایک تو کامری جادوگر سے مقابلہ، دوسرا مارجوبہ بھی شہزادی کے باہر آتے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سنو، اس محل کے بڑے دروازے سے خون کا آبشار مسلسل باہر گرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مارجوبہ کے قدموں میں ہر وقت یہ خون موجود رہتا ہے۔ اس خون کی وجہ سے مارجوبہ کی یہ حالت ہے اور یہ خون صرف اس وقت تک بہتا رہتا ہے جب تک شہزادی اس محل میں قید رہے گی۔ چنانچہ جیسے ہی شہزادی اس محل سے باہر نکلے گی خون نکلنا بند ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مارجوبہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور آزاد ہوتے ہی شہزادی کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اسی لیے تمہیں اس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ حکیم اقلان نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا اس حالت میں وہ جادوگر مارجوبہ بات چیت کر سکتا ہے؟ عمرو یار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ہاں وہ بات چیت کر سکتا ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا۔ حکیم اقلان نے جواب دیا، بہت بہت مہربانی حکیم اقلان، میں ضرور اس شہزادی کو رہا کرا کر اس سے نیلا موتی حاصل کروں گا، کیونکہ اب یہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ عمرو یار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا،
اور وہ انعام جو چین کا بادشاہ دے گا؟ عمر یار کی بیوی چاند نے فوراً ہی کہا، تمہیں انعام کی پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ عمر یار نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اچھا عمرو، اب میں چلتا ہوں۔ تمہاری جان بچانے کے لیے جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اس کے بعد اب تمہاری اپنی ہمت ہے۔ حکیم اقلان نے تھیلا سنبھالتے ہوئے کہا اور پھر واپس چلا گیا۔ حکیم اقلان کے جاتے ہی عمر یار بستر سے نیچے اترا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم جا کر اسبل میں موجود سائیں سے کہو کہ وہ میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میں لباس تبدیل کر لوں۔ بیماری کی وجہ سے لباس نہیں بدلا اور بہت میلا ہو رہا ہے۔ عمر یار نے اپنے میلے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی جان بچانے کے لیے وہ موتی حاصل کرنے جا رہے ہو یا شہزادی گلنار سے شادی کرنے، جو تمہیں نیا لباس پہننے کی سوچ رہی ہے؟ یہی لباس ٹھیک ہے، عمرو کی بیوی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو اس کے میلے ہونے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، عمرو یار نے سہم کر جواب دیا۔ وہ اپنی بیوی کے غصے سے بے حد ڈرتا تھا۔ بس یہی ٹھیک ہے، ابھی اس میں کیڑے نہیں پڑے، عمرو یار کی بیوی نے کہا۔ اچھا اگر تم ایسے ہی خوش ہو تو ایسے ہی صحیح۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمرو یار کی بیوی کیسی پھوڑ ہے کہ عمرو یار میلے کپڑے پہنے ہوئے پھر رہا ہے اور بیوی کو پرواہ ہی نہیں۔ عمرو یار نے بیوی سے عیاری کرتے ہوئے کہا، کیا کہا میں پھوڑ ہوں؟ کس میں یہ جرت ہے کہ ایسی بات کہے؟ اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ اور ہاں، یہ تم میلے کپڑے پہن کر باہر کیوں جا رہے ہو؟ چلو جا کر لباس تبدیل کرو، اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لیا کرو، عمرو کی بیوی نے چلاتے ہوئے کہا۔ اور عمرو یار دل ہی دل میں اپنی عیاری پر ہنستا ہوا دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اور جب وہ لباس بدل کر اور اپنی مہم پر جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو اس کی بیوی استبل میں جا چکی تھی۔ عمرو یار استبل میں پہنچا، اس کا مخصوص گھوڑا تیار ہو چکا تھا۔ سنو، انعام لے کر سیدھا واپس آنا، میں انتظار کروں گی، اس کی بیوی نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور عمرو سر ہلاتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے مکان سے باہر نکل آیا۔ مارجوبہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ کامری جادوگر نے اسے بڑی بھیانک سزا دی تھی، ایک ایسی سزا جس کا مارجوبہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اسے کامری جادوگر کی طاقت کا پہلے سے علم ہوتا تو وہ یقیناً اس کا کوئی توڑ کر لیتا، لیکن اب وہ بے بس تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ جیسے ہی کامری اپنی عبادت پوری کرے گا وہ دوبارہ جوان ہو جائے گا اور پھر وہ نہ گلنار شہزادی سے شادی کر لے گا بلکہ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ جب سے اس حالت میں آیا تھا مسلسل کوئی ایسی ترکیب سوچتا رہتا جس سے وہ نہ صرف اس سزا سے بچ جاتا بلکہ کامری جادوگر کا خاتمہ کر کے شہزادی کو بھی حاصل کر لیتا۔ اس کے سامنے بے شمار نوجوان شہزادی کو اس محل سے نکالنے کے لیے پہنچے تھے۔ جیسے ہی ان کے جسم محل سے ٹکراتے وہ جل کر راکھ ہو گئے اور شہزادی اور مارجوبہ انہیں صرف جلتا ہوا دیکھتے رہ گئے۔ مارجوبہ نے شہزادی سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن دروازے میں سے نکلنے والے خون کی وجہ سے شہزادی اس کے قریب بھی نہ آ سکتی تھی۔ اور پھر شہزادی ظاہر ہے اسے اپنا ہمدرد تو نہ سمجھتی تھی کہ اس کی مدد کرتی، اسی لیے وہ مجبور محل کو ہاتھ پر اٹھائے ساکت کھڑا ہوا تھا۔ اب تو کافی دنوں سے کوئی نوجوان وہاں نہ پہنچا تھا اور ادھر کامری جادوگر کی عبادت بھی مکمل ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کامری جادوگر اپنی عبادت ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر مارجوبہ جادوگر کا خاتمہ یقینی تھا۔ وہ اس بے بسی کی حالت میں مارا جا سکتا تھا، لیکن وہ اس قدر بے بس تھا کہ سوائے سوچنے کی اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ خود ایک بہت بڑا جادوگر تھا، لیکن محل کے دروازے سے نکلنے والے جادو کے خون نے اس کے گرد حصار باندھ رکھا تھا اور اس خون کی وجہ سے اس کا تمام جادو غائب ہو گیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آخر اس کا کیا انجام ہوگا کہ اچانک اس نے دور سے درختوں کے جھنڈ میں سے ایک آدمی کو گھوڑے پر بیٹھے محل کی طرف آتے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ شہزادی کو بچانے اور انعام کے لالچ میں کوئی نوجوان آ رہا ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا انجام بھی پہلے نوجوانوں سے مختلف نہ ہوگا۔ وہ غور سے اس آتے ہوئے گھوڑ سوار کو دیکھنے لگا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا جیسے بری طرح تھکا ہوا ہو، لیکن جب گھوڑے پر بیٹھا ہوا آدمی واضح نظر آنے لگا اور اس بار مارجوبہ جادوگر حیرت سے اس آدمی کو دیکھنے لگا، کیونکہ یہ کوئی بہادر اور طاقتور نوجوان نہ تھا بلکہ ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا جس کا چہرہ پرانی کھجور کی طرح سوکھا ہوا تھا۔ اس کی چوہے کی طرح لٹکی ہوئی مونچھیں اور لمبی سی داڑھی تھی۔ اس نے سر پر ایک بڑا سا پگڑ باندھ رکھا تھا، اس کی بغل سے ایک بڑا سا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لبادہ اور سفید رنگ کا پاجامہ پہن رکھا تھا اور پیروں میں بادشاہوں کے دربار میں پہننے والی جوتیاں تھیں۔ شاید یہ کوئی عام مسافر تھا، مارجوبہ نے مایوس ہو کر سوچا، کیونکہ ظاہر ہے اس قدر دبلا پتلا اور کمزور سا آدمی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ گھوڑا محل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس پر بیٹھا ہوا آدمی غور سے محل اور مارجوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ محل کے قریب آ کر گھوڑے سے اتر گیا۔
اس نے گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور مارجوبہ کے قریب آیا۔ وہ غور سے مارجوبہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو مارجوبہ جادوگر؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مارجوبہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ مارجوبہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام عمرو عیار ہے، دنیا کا سب سے بڑا عیار، عیار الزما، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہ حال کامری جادوگر نے کیا ہے، جبکہ وہ خود شہزادی سے شادی کے لیے ایک غار میں بیٹھا جوان ہونے والی عبادت کر رہا ہے۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او میرے خیال سے تم کوئی جادوگر ہو، اسی لیے تمہیں تمام حالات معلوم ہیں۔ مارجوبہ نے کہا، مجھے جادوگر کہہ کر میری توہین نہ کرو، میں عمرو عیار ہوں، عیار الزما، اور سنو میں شہزادی گلنار کو اس محل سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا، تو پھر نکال لو شہزادی کو، تم سے پہلے بھی کئی آئے ہیں اسے نکالنے کے لیے۔ مارجوبہ نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کے لیے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی شہزادی اس محل سے باہر نکلے گی، محل کے دروازے سے نکلنے والا خون بند ہو جائے گا اور تم صحیح ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، اسی لیے سن لو کہ اب میں شہزادی کو باہر نہیں نکالوں گا، بلکہ میں نے تو صرف اس سے ایک چیز حاصل کرنی ہے، وہ حاصل کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عمرو عیار نے فوراً ہی پینتھرا بدلتے ہوئے کہا، تم شہزادی سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مارجوبہ نے پوچھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اور تمہیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم بس یوں ہی کھڑے رہو یہاں تک کہ کامری جادوگر آئے تمہیں ہلاک کر کے شہزادی گلنار سے شادی کر کے ساری عمر عیش کرے۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن تم شہزادی تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے ہی تمہارا جسم اس محل سے ٹکرائے گا تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ مارجوبہ نے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں جل کر راکھ ہو گیا تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ عمرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، سنو مجھے وہ ترکیب معلوم ہے جس سے تمہارا جسم جلنے سے بچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ مارجوبہ نے کہا، اچھا کیا وعدہ؟ عمرو یار نے چونک کر کہا، تم شہزادی کو محل سے باہر لے آؤ اور پھر اپنی چیز حاصل کر کے شہزادی کو میرے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ مارجوبہ نے کہا، تم نے یہ ترکیب پہلے آنے والے کو کیوں نہیں بتائی؟ عمرو یار نے پوچھا، انہوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، آتے ہی کمند لگا کر محل پر چڑھنے کی کوشش کی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نوجوان تھے، وہ خود شہزادی سے شادی کر لیتے، جبکہ تم شہزادی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر سوچ بھی لو تو شہزادی خود انکار کر دے گی۔ مارجوبہ نے جواب دیا، لیکن ایک بات پر تم نے غور نہیں کیا، جیسے شہزادی محل سے باہر آئے گی، کامری جادوگر یہاں پہنچ جائے گا اور پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ عمرو عیار نے چلاکی سے کہا، وہ دراصل مارجوبہ سے کوئی ایسا راز حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے کامری جادوگر کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اسے اب تک کامری جادوگر کے متعلق معلومات حاصل نہ تھی، البتہ اتنا وہ جانتا تھا کہ کامری جادوگر مارجوبہ سے زیادہ طاقتور ہوگا، تبھی تو اس نے مارجوبہ جیسے جادوگر کو اس طرح بے بس کر دیا تھا۔ میں ایک بار ٹھیک ہو جاؤں پھر میں کامری جادوگر سے بھی نبٹ لوں گا، اس وقت میں بے خبری میں مارا گیا تھا، اب میں ہوشیار رہوں گا۔ مارجوبہ جادوگر نے جواب دیا، نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم اپنے سے طاقتور کامری جادوگر کا کیسے مقابلہ کرو گے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، ورنہ ہو سکتا ہے میرے شہزادی کو باہر نکالنے سے کامری جادوگر مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے ہلاک کر ڈالے۔ عمرو یار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، سنو عمرو یار، اگر تم شہزادی کو میرے حوالے کرنے کا وعدہ کر لو تو میں تمہیں یہ ترکیب بھی بتا دوں گا۔ مارجوبہ نے جواب دیا، اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادی سے اپنی چیز حاصل کر کے شہزادی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ عمرو یار نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، قسم اٹھا کر وعدہ کرو۔ مارجوبہ نے کہا، اور عمرو یار نے قسم اٹھا کر وعدہ کر لیا۔ تو سنو، پہلی ترکیب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں اور جوتوں پر محل کے دروازوں سے نکلنے والا خون اچھی طرح سے مل لو، یہ جادو کا خون ہے، اس کے ہوتے ہوئے محل کا جادو تم پر اثر نہیں کر سکتا اور تم آسانی سے محل کے اندر داخل ہو کر شہزادی کو باہر نکال سکتے ہو۔ مارجوبہ نے کہا، او یہ بہت اچھی اور آسان ترکیب ہے، اور ہاں اب بتاؤ کہ کامری جادوگر یہاں پہنچے گا تو اسے تم کیسے ہلاک کرو گے؟ عمرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ بھی سن لو تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے، کامری جادوگر کی سب سے بڑی کمزوری اس کے بال ہیں، اگر کوئی کامری جادوگر کے بال اپنی مٹھی میں جگڑے تو کامری جادوگر فوراً ہی بے بس ہو جاتا ہے، اس کا تمام جادو ختم ہو جاتا ہے اور اسے عام انسانوں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مجھے اس بات کا علم نہ تھا اور میں بے خبر تھا، اسی لیے مار کھا گیا، لیکن اب یہاں کھڑے کھڑے میں نے ایک مخصوص عبادت کر کے جادو دیوتا سے کامری جادوگر کی اس کمزوری کا پتہ لگا لیا ہے۔ جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا قد لمبا ہے،
मैं आसानी से कामरी जादूगर के बाल पकड़ लूंगा और फिर इसे हलाक करना मेरे लिए कोई मुश्किल ना होगा। मारजूबा ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी तसल्ली हो गई है। अब मैं जाकर शहजादी को बाहर निकाल लाता हूँ। उमरो यार ने खुश होते हुए कहा और फिर वो आगे बढ़ा। इसने महल के दरवाजे से आबशार की तरह गिरने वाले खून से अपने जूते, हाथ और बाजुओं को अच्छी तरह आलूदा कर लिया। खून तो फौरन ही सूख गया, अलबत्ता उमरू को ऐसे लगा जैसे कोई खोल सा चढ़ गया हो। इसके बाद वो वापस अपने घोड़े की तरफ गया और उसने जेन के साथ बंधी हुई कमंद खोली और दोबारा महल की तरफ आ गया। उधर महल के झरोके से शहजादी से देख रही थी। अब तक शायद वो यही समझी थी कि ये कोई आम सा मुसाफिर है और यहाँ से गुजरते हुए रुक गया है। लेकिन जब उसने इसके हाथों में कमंद देखी तो वो चौंक पड़ी और उसने जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी। अरे बुजुर्ग, मेरी बात सुनो, महल पर न चढ़ना वरना जल कर राख हो जाओगे। शहजादी ने ऊपर झरोके से चीखते हुए कहा। क्योंकि झरोका काफी बुलंदी पर था, इसीलिए शहजादी की मदम सी आवाज उमरो यार को सुनाई दे रही थी। उमरो यार ने जवाब में हाथ हिलाकर शहजादी को तसल्ली दी और फिर इसने कमंद से रस्सी खोली और उसे जोर जोर से झुलाने लगा। फिर इसने कमंद को महल के एक छज्जे की तरफ फेंका, लेकिन छज्जे की बुलंदी बहुत ज्यादा थी। वहां तक कमंद का आंकड़ा पहुंच ही न सका और कमंद वापिस आ गिरी। उमरो यार ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार कोशिश की, लेकिन बेसूद। छज्जे की बुलंदी काफी थी और अब उमरो यार चकरा गया कि आखिर कमंद को किस तरह छज्जे से उड़ाए। काफी देर तक वो सोचता रहा और फिर इसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने जंबील में हाथ डाला और उसमें से सुर्ख रंग का एक रुमाल निकालकर इसने इसे आंकड़े के साथ बांधा। ये जादू का रुमाल था। चुनाचा इस बार जब उमरो यार ने कमंद फेंकी तो आंकड़ा जैसे उड़ता हुआ इस छज्जे की तरफ बढ़ता गया और फिर छज्जे के किनारे से अटक गया। उमरो यार ने इसको खींच कर देखा। जब इसे एहसास हो गया कि कमान पूरी मजबूती से अटक गई है, तो उसने तेजी से उस पर बनी हुई गांठों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। शहजादी झरोके में खड़ी इसे देख रही थी। इसके चेहरे पर अफसोस के आसार मौजूद थे, क्योंकि इसे मालूम था कि जैसे इसका जिस्म महल से टकराएगा, ये बूढ़ा कमन समेत जल कर राख हो जाएगा। इसीलिए वो खौफ और अफसोस भरे अंदाज में उमरो यार को ऊपर चढ़ता देख रही थी। फिर महल के करीब पहुंचकर उमरो यार ने जैसे ही अपने जूते को महल की दीवार के साथ टकाया, शहजादी की चीख निकल गई, क्योंकि इसे यही ख्याल था कि एक लम्हे के बाद ये जल जाएगा। लेकिन जब उमरो यार के जिस्म को आग भी न लगी और वह बड़े इत्मीनान से जूते महल की दीवार से लगाकर सहारा लेता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया, तो शहजादी बेहद हैरान हुई। उमरो यार जब इस झरोखे की बुलंदी तक पहुंच गया तो उसने रस्सी को एक जोरदार अचकोला दिया और फिर वो जैसे हवा में तैरता हुआ इस झरोखे के करीब पहुंच गया जिसमें शहजादी मौजूद थी। झरोखे के करीब पहुंचते ही इसने जल्दी से इसको छोड़कर झरोखे के किनारे को हाथ से पकड़ लिया। अब इसका जिस्म झरोखे के साथ हवा में लटक रहा था। झरोखे के किनारे को पकड़कर वो चंद लम्हे झरोखे के साथ लटका रहा, फिर बाजुओं की मदद से ऊपर चढ़कर अंदर कूद गया। आप कौन हैं? क्या आप जादूगर हैं? शहजादी ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। नहीं शहजादी, मैं जादूगर नहीं हूँ। मेरा नाम उमरो अयार है। मैं सरदार अमीर हमजा का दरबारी हूँ और तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। उमरो अयार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर महल के साथ टकराने के बावजूद तुम्हारे जिस्म को आग नहीं लगी, जबकि कामरी जादूगर के इस महल में ये खासियत है कि जैसे ही मेरे अलावा कोई और इंसानी जिस्म इसके साथ लगता है, वो इंसान जल कर राख हो जाता है। शहजादी गुलनार ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने अपने हाथों और जूतों पर महल के दरवाजे से निकलने वाला खून मल रखा है। इस खून की वजह से मुझ पर महल का जादू असर नहीं कर सकता। बहरहाल अब तुम मेरे साथ बाहर चलो। उमरो अयार ने कहा। मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? मुझे बाहर जाने का हुक्म नहीं है। कामरी जादूगर ने ऐसा जादू कर रखा है कि अगर मैं महल से बाहर निकलूं तो मेरे जिस्म को आग लग जाएगी। शहजादी ने मायूस होकर कहा। ओ शहजादी, घबराओ मत। जिस तरह मैं खून मल कर अंदर आ गया हूँ, इस तरह तुम भी इस खून को अपने जिस्म से मल लो, फिर महल का जादू तुम पर असर न करेगा। उमरू अयार ने कहा। अच्छा, क्या वाकई? शहजादी ने हैरान होते हुए कहा। तुम कर क्या देख लो। उमरू अयार ने कहा। अच्छा, फिर यहीं रुको, मैं नीचे जाकर अपने जिस्म पर खून मल लाती हूँ। शहजादी ने खुश होते हुए कहा। ऐसा करो, तुमने जो हीरे मोती पहन रखे हैं ये मुझे दे दो, ताकि ये खून लगने से खराब ना हो जाएं, बाद में पहन लेना। उमरू अयार ने शहजादी के गले में मौजूद कीमती मोतियों के हार को देखते हुए कहा, जिसके दरमियान गहरे नीले रंग का एक खूबसूरत मोती पूरी आबोताब से चमक रहा था। अच्छा, हाँ ठीक है, शहजादी ने कहा। और फिर उसने सर पर पहना हुआ ताज और गले से मोतियों के हार उतार कर उमरो यार के हवाले कर दिए, जिन्हें उमरो यार ने जल्दी से अपनी जंबील में डाल लिया। अब वो पूरी तरह मुतमईन हो गया कि नीला मोती इसके कब्जे में आ गया है। शहजादी दौड़ती हुई नीचे उतर गई।
پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے اپنے جسم، سر کے بالوں، ہاتھوں اور پیروں پر وہی خون ملا ہوا تھا۔ اس کی شکل عجیب لگ رہی تھی۔ اب واقعی مجھے آگ نہیں لگ رہی، شہزادی نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا۔ اب ایک کام اور کرو، مجھے تو اس محل کا پتہ نہیں، تم اس چھجے میں جا کر وہ کمند یہاں لے آؤ تاکہ اسے یہاں جروکے کے ساتھ اٹکا کر ہم نیچے اتر جائیں۔ عمر نے شہزادی سے کہا اور شہزادی سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی۔ عمر جھوکے میں سے باہر کی طرف دیکھنے لگا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے شہزادی کو اس جھروکے میں دیکھا۔ شہزادی آنکڑا اتار کر اب رسی سمیٹ رہی تھی، لیکن چونکہ رسی بہت لمبی ہونے کی وجہ سے بھاری تھی، اسی لیے اسے سمیٹتے سمیٹتے وہ اس کے ہاتھوں سے پھسلی اور نیچے گر گئی۔ شہزادی کے حلق سے خوف اور مایوسی کی چیخ نکل گئی۔ آ جاؤ شہزادی، آ جاؤ، اب ہم باہر جا سکیں گے، عمر نے شہزادی کو آواز دیتے ہوئے کہا اور شہزادی واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ اب ہم باہر کیسے جائیں گے؟ شہزادی نے تقریباً رونے والے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ مت، میرا نام عمر ہے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے زنبیل میں سے اپنی مخصوص سلیمانی چھتری نکالی۔ چھتری کھول کر اس نے ہاتھ میں پکڑی اور پھر دوسرے ہاتھ سے شہزادی کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو ہمراہ لیے جھروکے پر آیا اور جھروکے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ شہزادی بھی اس کے ساتھ ہی جھروکے کی دیوار پر چڑھ گئی اور اسی لمحے عمر نے شہزادی کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں کے جسموں کو ایک جھٹکا سا لگا اور شہزادی کے حلق سے چیخ سی نکل گئی، لیکن چھتری کی وجہ سے وہ نیچے گرنے کی بجائے چھتری کے ساتھ لٹک کر آہستہ آہستہ نیچے اترتے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے قدم زمین سے ٹک گئے۔ شہزادی تو نیچے اترتے ہی خوشی سے اچھلنے لگی۔ ارے وہ خون کی آبشار ختم ہو گئی ہے، عمر نے چھتری لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا اور شہزادی بھی چونک کر محل کی طرف دیکھنے لگی، جس کے دروازے سے نکلنے والی خون کی آبشار واقعی غائب ہو گئی تھی۔ آؤ یہاں سے بھاگ چلیں، وگرنہ جادوگر ہمیں دوبارہ پکڑ لیں گے، شہزادی نے عمر کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں شہزادی؟ یہ جادوگر تو فوراً ہمیں تلاش کر لیں گے۔ جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک بھاگنا فضول ہے، عمر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مارجوبہ کے دونوں پیروں کے گرد جمع شدہ خون غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں پر موجود محل بھی یکلخت غائب ہو گیا اور مارجوبہ کا جسم حرکت میں آ گیا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھا۔ بہت بہت شکریہ عمر، اب میں جانوں اور کامری جادوگر جانے، تم اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کو میرے حوالے کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ، مارجوبہ جادوگر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ لیکن پہلے تم کامری جادوگر کو تو شکست دے دو، اس کے بعد میں اپنا وعدہ پورا کر لوں گا، عمر نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سے کیا، تم بھاگو یہاں سے، ورنہ میں پہلے تمہارا خاتمہ کر دوں گا، مارجوبہ جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی مجھے اس جادوگر کے حوالے کر دو گے؟ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ عمر کے ساتھ چمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے مارجوبہ سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ ضرور پورا کروں گا، لیکن پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ کیا یہ کامری جادوگر کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں، عمر نے کہا۔ ارے تم میرے ساتھ شرطیں لگا رہے ہو؟ مارجوبہ جادوگر کے ساتھ؟ جو چاہے تو تمہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے، مارجوبہ جادوگر عمر کی شرط سن کر غصے سے چیختے ہوئے بولا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر عمر کے ساتھ چمٹ کر کھڑی ہوئی شہزادی کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مارجوبہ ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، اسی لیے اس نے ایک جھٹکے سے شہزادی کو اپنی طرف گھسیٹا اور دوسرے لمحے اسے پکڑتے ہوئے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ شہزادی چیخ چیخ کر رو رہی تھی جبکہ مارجوبہ جادوگر کہکے لگا رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک فضا میں سائیں سائیں کی آواز سنائی دی اور پھر عمر نے دیکھا کہ آسمان کی بلندیوں پر ایک چھوٹے قد کا انتہائی بوڑھا آدمی کسی عقاب کی طرح اڑتا ہوا نظر آیا اور عمر اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کامری جادوگر ہے جو محل کے غائب ہونے سے اپنی عبادت چھوڑ کر غار سے باہر آ گیا۔ مارجوبہ نے جب کامری جادوگر کو آتے دیکھا تو وہ بھی سنبھل گیا اور پھر وہ تیزی سے نیچے اترتا چلا آیا۔ کامری جادوگر انتہائی تیز رفتاری سے اس کی طرف جھپٹا، لیکن مارجوبہ نے زمین پر اترتے ہی شہزادی کا بازو چھوڑا اور لپک کر کامری جادوگر پر حملہ کر دیا۔ کامری جادوگر نے مارجوبہ کے قریب آتے ہی زور سے پھونک ماری تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر مارجوبہ کی طرف بڑھے۔ مارجوبہ نے دونوں ہاتھوں کو کامری کی طرف کر کے زور سے جھٹکا دیا تو اس کے ہاتھوں سے پانی کی دھاریں نکلیں اور آگ سے ٹکرائیں۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ بجھ گئی۔ اتنی دیر میں کامری جادوگر زمین پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے زور سے زمین پر پیر مارا تو عین وہ جگہ جہاں مارجوبہ کھڑا تھا وہاں کی زمین پھٹی اور مارجوبہ کا آدھا جسم زمین میں گھڑ گیا۔
مارجوبا نے فوراً ہی اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کا ہاتھ اونچا ہوتے ہی اس کا جسم دھواں بن کر بادل کی طرح آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ کامری جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے دھوئیں کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھوئیں میں سے بجلیاں سی چمکتی ہوئی دکھائی دیں اور اس کے ساتھ ہی خوفناک چیخوں کی آوازیں نکلیں اور دھواں سمٹ کر دوبارہ مارجوبہ جادوگر کی شکل اختیار کر گیا۔ اور پھر مارجوبہ کا جسم ایک دھماکے سے زمین پر آ گرا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، وہ مر چکا تھا۔ جیسے ہی اس کا جسم زمین سے ٹکرایا، اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مارجوبہ کا پورا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ عمرو یار ایک طرف خاموش کھڑا دونوں جادوگروں کے درمیان ہونے والا تماشا دیکھ رہا تھا، جبکہ شہزادی گلنار خوف زدہ ہو کر اس کے بازو سے چمٹی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ واہ واہ، بہت خوب! کیا کہنے، اس کو کہتے ہیں طاقت خوام خواہ ڈھینگے مار رہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا کامری جادوگر کو۔ حالانکہ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ کامری جادوگر بہت عظیم ہے، تم اس کے مقابلے پر نہ آؤ۔ اب دیکھ لیا نا اس نے اپنا حشر۔ عمرویا نے مارجوبہ کے مرتے ہی بڑے تحسین امیز لہجے میں کامری جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو اور تم نے شہزادی گلنار کو محل سے باہر کیوں نکالا تھا؟ کامری جادوگر نے چونک کر عمرویار کی طرف دیکھا اور پھر بڑے کڑکدار اور روبدار لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز سے غصہ نمایاں تھا۔ ارے دنیا کے عظیم ترین جادوگر، میرا نام عمرو ہے، میں ایک مسافر ہوں۔ میں گھوڑے پر سوار یہاں سے گزر رہا تھا کہ محل اٹھائے ہوئے اس لمبے تڑنگے آدمی نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ میرا نام مارجوبہ جادوگر ہے، اور کامری جادوگر نے مجھے بے خبری میں بے بس کر کے میرے ہاتھوں پر یہ محل رکھ دیا ہے اور ملک چین کی شہزادی گلنار کو اس میں قید کر دیا ہے۔ تو میری مدد کرو اور شہزادی کو محل سے باہر نکال لو۔ اس طرح کامری جادوگر اپنی عبادت سے اٹھ کر یہاں آنے پر مجبور ہو جائے گا اور میں اسے چونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ عمرویا نے کامری جادوگر کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے کہا۔ شہزادی گلنار اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی، کچھ نہیں بولی۔ پھر کامری جادوگر نے عمرو کی بات پر قدرے نرم لہجے میں پوچھا، میں نے حضور اپنے استاد آپ کا نام نامی اس میں گرامی پہلے ہی سن رکھا تھا۔ میرا استاد ملا چیخ مار ہے، جناب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آپ کا خاص شاگرد تھا۔ اس نے جادو آپ سے سیکھا تھا۔ وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دنیا میں آپ سے بڑا اور عظیم جادوگر نہ آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے آپ کی عظمت کا بری طرح علم تھا، اس لیے میں نے اس احمق جادوگر مارجوبہ کو بتایا کہ عالی جناب کامری جادوگر میرے استاد کے استاد ہیں اور بہت بڑے جادوگر ہیں۔ تم ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان سے معافی مانگ لو، وہ بہت عظیم ہیں، تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن جناب یہ مارجوبہ جادوگر کسی غلط فہمی کا شکار تھا، اس نے آپ کی شان میں بڑے نازیبا الفاظ کہے ہیں۔ اب عالی جان میں آپ کی شان میں غصاخی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور چونکہ مجھے جادو نہ آتا تھا، اس لیے میں خود تو مارجوبہ کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے آپ کے ہاتھوں عبرتناک سزا دلانے کی سوچی، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرے استاد ملا چیخ مار کا استاد عظیم ترین کامری جادوگر کتنا طاقتور ہے۔ اس لیے جناب میں محل کے اندر گیا اور شہزادی کو باہر لے آیا تاکہ آپ یہاں آئیں اور اس ناہجار احمق مارجوبہ جادوگر کو اس کی گستاخی کی سزا دیں۔ چنانچہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ نے میری بات سچ کر دکھائی۔ آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میرے استاد کے استاد جناب کامری جادوگر۔ عمرویان نے بڑی لچھے دار تقریر کرتے ہوئے کہا اور آخر میں جھک جھک کر سلام کرنے شروع کر دیے۔ ملا چیخ مار، مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کبھی اس نام کا شاگرد میرے پاس رہا ہو، کامری جادوگر نے سوچتے ہوئے کہا۔ جناب ان کا اصل نام تو کوئی اور ہوگا، ظاہر ہے آپ اسے اس کے اصل نام سے ہی جانتے ہوں گے، لیکن آخر عمر میں آ کر وہ بہرے ہو گئے تھے، اسی لیے ہر بات چیختے ہوئے کہتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام ہی ملا چیخ مار پڑ گیا تھا۔ عمرو یار نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن تم محل کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ تمہیں تو محل کے ساتھ ٹکراتے ہی جل جانا چاہیے تھا اور شہزادی میرے حکم کے بغیر باہر نہ آ سکتی تھی۔ کامری جادوگر نے اس بار انتہائی نرم لہجے میں کہا، جناب اس کی ترکیب بھی مارجوبہ جادوگر نے ہی بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر محل کے دروازے سے نکلنے والے خون کو میں اپنے جوتوں اور پیروں پر مل لوں اور شہزادی بھی اسے مل لے تو پھر میں اندر جا سکتا ہوں اور شہزادی باہر آ سکتی ہے۔ عمرو یار نے فوراً ہی جواب دیا، او تو اس سے یہ راز معلوم ہو گیا تھا۔ بہرحال تم چونکہ میرے شاگرد کے شاگرد ہو اور مجھے اچھے آدمی نظر آتے ہو، اسی لیے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، وگرنہ میں نے غصے میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دوں، لیکن تمہاری گفتگو نے تمہیں بچا لیا۔ اب تم شہزادی کو یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں۔ کامری جادوگر نے کہا، حضور کی نوازش ہے، مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے شاگرد ملا چیخ مار کے شاگرد عمرو کو معاف کر دیا ہے،
لیکن حضور آپ شہزادی کا کیا کریں گے؟ اس بیچاری کو بھی گھر جانے دیں۔ عمر عیار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، نہیں شہزادی نہیں جا سکتی، میں اس سے شادی کروں گا، یہ مجھے پسند آ گئی ہے، یہ میری بیوی بنے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کامری جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، مگر حضور آپ تو بہت بوڑھے ہیں اور شہزادی نوجوان ہے۔ ویسے حضور اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دیں تو میں آپ کو ایک دو روز میں ہی کڑیل جوان بنا سکتا ہوں، تو آپ پھر بڑی خوشی سے شہزادی سے شادی کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے پھر شہزادی کو بھی آپ سے شادی سے انکار نہ ہوگا۔ عمر عیار نے کہا، تم مجھے کیسے جوان بنا سکتے ہو؟ اس کے لیے تو مجھے طویل عبادت کرنا پڑے گی، اور میں اس عبادت میں مصروف تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہاں نہ پڑا۔ اب مجھے اپنی عبادت دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گی۔ کامری جادوگر نے پہلا فقرہ حیرت بھرے انداز میں اور بعد کے فقرے قدرے غسیلے انداز میں کہے، حضور آپ کے شاگرد ملا چیخ مار کی چیختی ہوئی روح کی قسم، میں ایک بہت بڑا حکیم ہوں، پوری دنیا میں میرے نام کی شہرت گونج رہی ہے۔ میرے پاس ایسے نسخے ہیں کہ جن کے استعمال کے بعد 1000 سال کا بوڑھا بھی 20 سال کا جوان بن سکتا ہے، اور جوان بھی ایسا کہ اس جوان پر دنیا رقص کرے۔ عمر عیار نے بڑی عیاری سے اپنے آپ کو ایک بڑا حکیم ظاہر کرتے ہوئے کہا، تو تم حکیم ہو، لیکن مجھے کیسے یقین آئے گا؟ کامری جادوگر نے عمر عیار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو یقین دلانے کا طریقہ مجھے آتا ہے۔ حضور میرے پاس ایک ایسی دوا موجود ہے جس کے کھاتے ہی انسان کا جسم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت اور طاقتور کہ تیز سے تیز تلوار بھی اس سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو یقین دلانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں وہ دوا پیش کر سکتا ہوں۔ عمر عیار نے کہا، نہیں میں کسی اجنبی سے لے کر کوئی چیز نہیں کھایا کرتا، کوئی اور بات بتاؤ اور جلدی، ورنہ ہو سکتا ہے تمہیں جھوٹا سمجھ کر میں ہلاک کر دوں۔ کامری جادوگر نے کہا، چلیے حضور کھانے کی نہ صحیح لگانے ہی کی دوا دیتا ہوں، آپ کے بال برف کی طرح سفید ہیں، میں ایک دوا حضور کے سر کے بالوں پر لگا دیتا ہوں، اس دوا کے لگتے ہی حضور کے بال رات کی طرح سیاہ اور جوان بن جائیں گے، اور پھر کبھی سفید نہ ہوں گے۔ عمرو عیار نے فوراً ہی پینتھرا بدلتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری دوا نے واقعی اثر دکھایا تو میں تمہیں تسلیم کر لوں گا۔ کامری جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمر عیار نے فوراً ہی زنبیل سے ایک لمبی شیشی نکالی اور کامری جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار وہیں ٹھہرے رہو، تم میرے قریب نہیں آ سکتے، میرے گرد ہمیشہ جادوگر کا حصہ رہتا ہے، جو میرے قریب آتا ہے وہ فوراً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ کامری جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور عمر عیار ٹھٹک کر رک گیا۔ تو پھر یہ دوا کیسے لگے گی؟ عمر عیار نے قدرے پریشان لہجے میں کہا، کیونکہ اس نے تو سارا چکر صرف اسی لیے چلایا تھا کہ کسی طرح کامری جادوگر کے بال اس کے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ وہ آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکے۔ تم یہ شیشی میری طرف پھینک دو، میں خود لگا لوں گا۔ کامری جادوگر نے کہا، او پھر تو یہ دوا اثر نہیں کرے گی، اس کی تو یہی شرط ہے کہ اسے کوئی دوسرا لگائے۔ تم اپنا حصار ختم کر دو، میں لگا دیتا ہوں، آخر تم میرے استاد ملا چیخ مار کے استاد ہو، مجھے تمہاری خدمت کر کے فخر محسوس ہوگا۔ عمرو عیار نے بڑے احترام بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے حکیم کی بجائے کوئی عیار لگ رہے ہو، میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ تم وہ نہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو۔ کامری جادوگر نے تلخ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو عمر عیار اور شہزادی کی طرف کر کے زور زور سے 3 بار جھٹکا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں انسانوں کے بجائے مجسموں میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے تمہیں اس لیے مجسمہ بنا دیا ہے تاکہ میں اطمینان سے پہلے تمہارے بارے میں چھان بین کر لوں۔ اگر تم واقعی وہی ثابت ہوئے جو تم بتا رہے ہو تب تو ٹھیک، وگرنہ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ کامری جادوگر نے کہا، اور اس کے بعد اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھ کر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے زور سے پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارتے ہی آسمان پر ایک زوردار کڑاکہ ہوا، اور پھر ایک سرخ رنگ کا پرندہ کسی عقاب کی طرح نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اس پرندے کی پشت پر ایک بدصورت سی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، جس کے سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ پرندے سے بھی کافی نیچے تک ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی شکل بے حد مکروہ تھی، منہ سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں، آنکھیں اندر کی طرف دنسی ہوئی تھیں، ناک کی جگہ گہرا کھڑا تھا اور بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ پرندہ تیزی سے کامری جادوگر کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا، اور وہ چڑیل نما بڑھیا پرندے کی پشت سے نیچے اتر کر کامری جادوگر کے سامنے جھک گئی۔ شیطان کی نانی، میں کامری جادوگر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ شیطانی کتاب سے پڑھ کر مجھے بتاؤ، یہ سامنے جو آدمی مجسمے کی صورت میں کھڑا ہے یہ کون ہے اور یہاں کس نیت سے آیا ہے؟ کامری جادوگر نے اس بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی کامری جادوگر، لیکن میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں، مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ تم ایسا کرو، یہ عورت جو اس آدمی کے ساتھ ہے مجسمے کی صورت میں کھڑی ہے،
مجھے دے دو تاکہ میں اس کا نرم نرم گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں۔ شیطانوں کی نانی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، شیطان کی نانی، تم نے یہ جرت کیسے کی کہ میری ہونے والی دلہن کے متعلق بات کرو؟ سنو، میں کامری جادوگر ہوں۔ کامری جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، او گستاخی کی معافی چاہتی ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ عورت کون ہے، لیکن مجھے تو بھوک لگ رہی ہے اور اب تو میں زمین پر اتر آئی ہوں۔ اب تو بغیر انسانی گوشت کھائے میں واپس آسمان پر نہیں جا سکتی۔ پھر تم ایسا کرو کہ یہ آدمی ہی مجھے بخش دو، میں اس کا گوشت کھا لوں۔ شیطان کی نانی نے پہلے سے بھی زیادہ عاجزانہ لہجے میں کہا، بکواس مت کرو، یہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا حکیم کہتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں کون ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں طلب کیا ہے، ورنہ تمہاری شکل اتنی مکروہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوں، اور تم اس کو کھانے کے لیے مانگ رہی ہو۔ کامری جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، پھر حضور میں کیا کروں، میں کیسے اپنی بھوک مٹاؤں؟ اب تو میں زمین پر اتر آئی ہوں، اب تو مجھے ایک آدمی کا گوشت چاہیے، وگرنہ میں مر جاؤں گی۔ بڑھیا نے بڑے بے بس لہجے میں کہا اور اپنے بال نوچنے لگی۔ سنو، تم مجھے شیطانی کتاب پڑھ کر بتاؤ کہ یہ کون ہے، اس کے بعد میرا وعدہ ہے میں تمہارے کھانے کے لیے ایک ایسا انسان مہیا کر دوں گا۔ کامری جادوگر نے کہا، کہاں ہے وہ انسان، جلدی سے بلاؤ اسے، میرا بھوک کے مارے برا حال ہے۔ شیطان کی نانی نے خوش ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم پہلے شیطانی کتاب سے اس کے متعلق تو معلوم کرو، پھر میں وعدہ بھی پورا کر دوں گا۔ کامری جادوگر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ شیطان کی نانی نے مجبور لہجے میں کہا، وگرنہ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کامری جادوگر پر ہی ٹوٹ پڑتی۔ ہاں جلدی کرو، مجھے دیر پسند نہیں، کامری جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ اور شیطان کی نانی نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور پھر اس نے لٹو کی طرح گھومنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کی رفتار آہستہ تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ اتنی تیز گھومنے لگی کہ اس پر نظر ہی نہ ٹھہرتی تھی۔ کافی دیر تک اسی طرح گھومنے کے بعد وہ ایک بار ہوا میں اچھلی اور پھر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی پہلی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ آنکھیں باہر کو ابلی آئی تھیں۔ دو تین کوششوں کے بعد اس کی آنکھیں پوری طرح بند ہو گئیں۔ ہاں، میں شیطانی کتاب پڑھ رہی ہوں، وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ ہاں، اس پر اس آدمی کا حال لکھا ہوا ہے، اس کا نام عمرو عیار ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، یہ سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہے، بے حد لالچی ہے، اس نے اپنی عیاری سے لاکھوں نہیں تو ہزاروں جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کی بغل میں ایک تھیلا ہے جسے زنبیل کہتے ہیں، اس میں عیاری کا سامان ہے جس کی مدد سے یہ بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ سن اے کامری جادوگر، اس سے بچ کر رہنا، یہ دراصل تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے، اور شہزادی گلنار کو اسی لیے چھڑایا ہے کہ اسے نیلا موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے حکیم نے بتایا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کھن کھجورا گھس گیا ہے، اگر تم نے نیلا موتی پیس کر نہ کھایا تو تم مر جاؤ گے، اور یہ نیلا موتی شہزادی گلنار کے پاس تھا جو اس نے حاصل کر لیا ہے، بس یہی کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ شیطان کی نانی نے اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب لاؤ وہ انسان، جلدی کرو، میری بھوک کے مارے بری حالت ہے۔ شیطان کی نانی نے آنکھیں کھولتے ہوئے بے چین لہجے میں کہا، تو یہ ہے وہ عمرو یار جس کے قصے میں نے سن رکھے ہیں، اسی لیے یہ عیاری کر کے مجھے ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں اس کی عیاری میں نہ آیا، اب میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ… کامری جادوگر نے غصے کی شدت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میری بھوک، مجھے گوشت دو، انسانی گوشت، اپنا وعدہ پورا کرو۔ کامری جادوگر، شیطان کی نانی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ، پہلے مجھے اسے سزا دینے دو۔ کامری جادوگر نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، اب یہ تمہارے لیے بیکار ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے ہی مجھے بخش دو، میں اسے کھا لیتی ہوں۔ شیطان کی نانی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، یہ سزا واقعی بہت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے اپنا جادو ہٹاتا ہوں، تم اسے کھا جاؤ۔ کامری جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے انہیں عمرو یار اور شہزادی گلنار کی طرف نیچے لے آتے ہوئے جھٹکے، اور دوسرے لمحے وہ دونوں اصل حالت میں آ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، کھا جاؤ اس کو، بوٹیاں اڑا دو اس کی، کامری جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور شیطان کی نانی بجلی کی سی تیزی سے عمرو یار کی طرف جھپٹی، لیکن اب عمرو یار ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے پاس کھڑی ہوئی شہزادی گلنار کو اپنی طرف آتی ہوئی بڑھیا کی طرف دھکا دیا، اور خود تیزی سے پیچھے ہٹ کر زنبیل سے چادر سلیمانی کھینچ لی۔ شہزادی گلنار کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ شیطان کی نانی نے ایک جھٹکے سے اسے ایک طرف کیا اور پھر عمرو یار کی طرف لپکی، مگر اس دوران عمرو یار چادر سلیمانی پہن چکا تھا۔ چنانچہ چادر سلیمانی پہنتے ہی وہ شیطان کی نانی، شہزادی گلنار اور کامری جادوگر تینوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اوہ اوہ، یہ کہاں گیا؟ ہائے میری بھوک، شیطان کی نانی نے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑی اور قریب کھڑی ہوئی شہزادی گلنار پر جھپٹ پڑی۔
خبردار خبردار، کامری جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، لیکن شیطان کی نانی تو بھوک کے مارے پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے شہزادی گلنار کو نوچنا شروع کر دیا۔ شہزادی گلنار کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اسی لمحے کامری جادوگر نے زور سے اپنا پیر زمین پر مارا تو شیطان کی نانی یوں اچھل کر دور جا گری جیسے اسے کوڑے کی ضرب لگی ہو۔ نیچے گرتے ہی وہ کسی گیند کی طرح دوبارہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر شہزادی گلنار کی طرف جھپٹی، لیکن کامری جادوگر نے ایک بار پھر زور سے اپنا پیر زمین پر مارا اور ساتھ ہی اس نے اپنی ایک انگلی کو جھٹکے سے اونچا کیا تو اس بار شہزادی گلنار ایک جھٹکے سے فضا میں اٹھتی چلی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اونچی اٹھتی اٹھتی فضا میں غائب ہو گئی۔ اس کے اوپر اٹھنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ پلک جھپکنے میں آسمان پر غائب ہو جائے گی۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے میری دلہن پر ہاتھ اٹھایا ہے شیطان کی نانی، اسی لیے تمہاری یہ سزا ہے کہ تم یہیں بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ۔ کامری جادوگر نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا اور پھر وہ خود بھی اچھل کر فضا میں اٹھا اور شہزادی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اٹھتا ہوا فضا میں غائب ہو گیا۔ ارے میں ماری گئی، ارے میری بھوک، ارے اب کیا ہوگا؟ شیطان کی نانی تو بھوک کی شدت سے بری طرح ناچنے لگی۔ وہ کبھی جھک جاتی کبھی سیدھی ہو جاتی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں شیطان کی نانی؟ اچانک امرو یار نے کہا۔ وہ چادر سلیمانی اوڑھے ایک طرف کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کامری جادوگر کے گرد موجود حصار کی وجہ سے وہ اس پر حملہ نہ کر سکا تھا۔ اب تو شہزادے اور کامری جادوگر دونوں ہی غائب ہو چکے تھے، لیکن اسے یہ تسلی تھی کہ نیلا موتی اس کے پاس موجود ہے۔ کون کون ہو؟ ارے کون ہو؟ سامنے آؤ، میری بھوک مٹاؤ۔ شیطان کی نانی نے چیختے ہوئے اور تیزی سے گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو، تمہاری بھوک ختم کرنے کا میرے پاس سامان ہے۔ میرے پاس ایک ایسی دوا ہے جس سے تمہاری بھوک ساری عمر کے لیے مٹ جائے گی۔ امرو یار نے ویسے ہی چادر میں لپٹے لپٹے جواب دیا۔ اب اتنا احمق تو وہ نہ تھا کہ چادر اتار کر سامنے آ جاتا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا یہ شیطان کی نانی بھوک کی شدت سے پاگل ہو رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑے گی۔ ارے کیسے؟ جلدی کرو، مجھے بتاؤ، وہ دوا دے دو جلدی، شیطان کی نانی نے چیختے ہوئے کہا اور امرو یار نے چادر کے اندر سے ہی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سیب دودی نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ سنہرے رنگ کا چھوٹا سا سیب تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ جو اسے کھا لیتا تھا اس کی بھوک تو مٹ جاتی، لیکن اس کا جسم بے حس و حرکت ہو جاتا تھا اور پھر جب تک عطر دودی سے نہ سنگایا جاتا وہ ٹھیک نہ ہو سکتا تھا، اور عطر سونگنے کے بعد وہ مخصوص سیب دودی واپس ہو جاتا تھا۔ یہ سیب اٹھا کر کھا لو، اس کے بعد تمہاری بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، امرو یار نے کہا اور شیطان کی نانی بجلی کی سی تیزی سے سیب کی طرف جھپٹی۔ اس نے سیب اٹھا کر جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں وہ چھوٹا سا سیب اس کے پیٹ میں پہنچ چکا تھا اور اس کے ساتھ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرنے لگے۔ واہ، یہ تو کمال کا سیب ہے، واقعی میری بھوک ختم ہو گئی ہے، ایسی بھوک جو شاید 10 انسانوں کا گوشت کھانے سے بھی نہ جاتی، شیطان کی نانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو یار خاموش رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سیب کھانے کے چند لمحوں بعد وہ بے حس و حرکت ہو جائے گی، صرف اس کی زبان حرکت کر سکے گی، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد شیطان کی نانی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور پھر وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ میرا جسم کیوں بے حس ہو گیا ہے؟ شیطان کی نانی نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار نے اپنے جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر سلیمانی اتاری اور وہ اسے واپس بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل میں ٹھونس لیا۔ اب وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ تم امرو یار، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اور میرا جسم؟ شیطان کی نانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو شیطان کی نانی، میں نے تمہاری بھوک ختم کر دی ہے، ورنہ تم یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی۔ کامری جادوگر نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ سیب تم نے پھینکا تھا، واقعی میری بھوک ختم ہو گئی ہے، اور ہاں، کامری جادوگر نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، لیکن وہ بہت بڑا جادوگر ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شیطان کی نانی نے کہا۔ یہ تو کر سکتی ہو کہ مجھے بتا دو کہ شہزادے اور کامری جادوگر اس وقت کہاں ہے؟ امرو عیار نے کہا۔ ہاں، یہ مجھے معلوم ہے، وہ شہزادی کو لے کر نیلے پہاڑ پر گیا ہے، اس نے شہزادی کو وہاں قید کر دیا ہے اور خود جوان بننے کے لیے عبادت کرنے غار میں چلا گیا ہے، شیطان کی نانی نے کہا۔ سنو، میں تمہارا انتقام کامری جادوگر سے لے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری مدد کرو، امرو عیار نے کہا۔ کامری جادوگر کے خلاف میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، ورنہ جادوگر دیوتا مجھے ہلاک کر دے گا، شیطان کی نانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ساری عمر اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہو، میں جا رہا ہوں، امرو یار نے کہا اور مڑنے لگا۔ سنو سنو، مجھے اس طرح نہ چھوڑ کر جاؤ، مجھے ٹھیک کر دو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اب مجھے خیال آ گیا ہے کہ اب جادوگر دیوتا مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کامری جادوگر نے اپنا وعدہ پورا نہ کر کے خود ہی اصول توڑ دیا ہے، شیطان کی نانی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کامری جادوگر کے خاتمے کے لیے میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ امرو عیار نے کہا، میں تمہیں پہلے نیلے پہاڑ تک پہنچا سکتی ہوں۔ اور بس شیطان کی نانی نے کہا، وہ تو میں خود پہنچ سکتا ہوں۔ امرو عیار نے دوبارہ مڑتے ہوئے کہا، جیسے واپس جا رہا ہو، ارے سنو، میں تمہیں نہ صرف وہاں پہنچا سکتی ہوں بلکہ میں تمہیں اس غار کے اندر داخل کر سکتی ہوں جس میں کامری جادوگر عبادت کر رہا ہے۔ شیطان کی نانی نے تیز لہجے میں کہا، جب میں وہاں پہنچ سکتا ہوں تو پھر میں غار میں بھی داخل ہو سکتا ہوں؟ تم ایسے ہی رہو گی شیطان کی نانی، اسی طرح کھڑی کھڑی مر جاؤ گی۔ امرو عیار نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، میری بات سنو، میں تمہیں سامری کی انگوٹھی دلا سکتا ہوں جسے پہننے کے بعد کامری جادوگر کا جادو تم پر اثر نہ کرے گا اور تم شہزادی کو چھڑا سکتے ہو۔ شیطان کی نانی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، سامری کی انگوٹھی کہاں ہے وہ؟ امرو عیار نے دلچسپی سے پوچھا۔ سامری کی انگوٹھی واقعی ایک نادر چیز تھی، وہ سرخ پہاڑ میں موجود سامری کے سرخ مندر کے اندر موجود ہے، اور سنو، وہاں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا، البتہ میں اس کے اندر جا سکتی ہوں اور انگوٹھی لا سکتی ہوں، لیکن یہ انگوٹھی صرف ایک پہر تک اس مندر سے باہر رہ سکتی ہے، ایک پہر کے بعد وہ خود بخود غائب ہو کر واپس مندر میں پہنچ جائے گی۔ شیطان کی نانی نے کہا، وہ سرخ پہاڑ کہاں ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ وہ اس نیلے پہاڑ کے ساتھ جہاں کامری جادوگر رہتا ہے۔ کامری جادوگر سامری کا سب سے بڑا شاگرد ہے، اسی لیے وہ نیلے پہاڑ میں رہتا ہے، شیطان کی نانی نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، ایک پہر کافی ہے، لیکن پہلے تم اپنے گرو جادوگر دیوتا کی قسم کھاؤ کہ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گی اور مجھے سامری کی انگوٹھی لا دو گی۔ امرو عیار نے کہا، پہلے تو شیطان کی نانی نے اسے ٹالنا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے امرو عیار کہاں ٹلنے والا تھا، اس نے فوراً ہی واپس جانے کی دھمکی دے دی، تو آخرکار شیطان کی نانی کو مجبوراً جادوگر دیوتا کی قسم کھانی پڑی۔ امرو یار جانتا تھا کہ جادوگر دیوتا کی قسم کھانے کے بعد وہ اب دھوکہ نہیں کر سکتی، ورنہ وہ فوراً جل کر راکھ ہو جاتی۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے عطر دودی نکال کر شیطان کی نانی کو سونگایا، اور عطر کے سونگنے ہی شیطان کی نانی کا جسم حرکت میں آ گیا۔ تم واقعی یہ یار آدمی ہو، اب میں تمہیں انگوٹھی لا دینے پر مجبور ہوں، آؤ میرے ساتھ، شیطان کی نانی نے ہلکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد آسمان سے وہی پرندہ نمودار ہوا جو پہلے شیطان کی نانی کو زمین پر چھوڑ کر واپس آسمان میں غائب ہو گیا تھا۔ پرندہ زمین پر شیطان کی نانی کے سامنے آ کر اتر گیا۔ آؤ میرے ساتھ، شیطان کی نانی سے کہا، اور اچھل کر پرندے کی پشت پر بیٹھ گئی۔ امرو یار بھی اس کے پیچھے پرندے پر بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے پرندہ فضا میں اچھلا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے فضا میں اڑتا چلا گیا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ امرو یار کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، اس کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو گیا، اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے شیطان کی نانی کو پکڑنا پڑا۔ کافی دیر تک پرندہ اڑتا رہا، پھر اس کی رفتار ہلکی ہونی شروع ہو گئی، اور امرو یار نے آنکھیں کھول دیں اور نیچے دیکھا تو اسے نیچے دو مختلف رنگوں کے ٹیلے نظر آئیں، سرخ اور نیلے۔ لیکن پرندہ جیسے نیچے اترتا گیا، وہ ٹیلے بڑے ہوتے چلے گئے، اور پھر پرندہ سرخ رنگ کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر رک گیا۔ نیچے اترو، شیطان کی نانی نے کہا، اور امرو یار کے نیچے اترتے ہی وہ خود بھی نیچے اتر گئی۔ اس نے پرندے کے سر پر مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرا تو پرندہ واپس اڑنے کی بجائے وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں وہ انگوٹھی لے کر آتی ہوں، شیطان کی نانی نے کہا، اور امرو یار کے سر ہلاتے ہی وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی پہاڑ کے نیچے اترتی چلی گئی۔ امرو یار اب سامنے موجود نیلے رنگ کے پہاڑ کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن باوجود کوشش کے اسے وہاں کوئی ایسا محل نظر نہ آیا جس میں شیطان کی نانی کے کہنے کے مطابق شہزادی گلنار موجود ہو۔ ویسے تو وہ نیلے رنگ کا موتی حاصل کر چکا تھا، اور اب وہ اگر چاہتا تو واپس چلا جاتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ خالی ہاتھ واپس گیا تو اس کی بیوی اسے کچا چبا جائے گی، اسی لیے اس نے سوچا کہ شہزادی گلنار کو چھڑا کر واپس جائے تاکہ اس کے باپ بادشاہ چین سے انعام حاصل کر سکے، اور وہ انعام اپنی بیوی کو دے کر اپنی جان بچائے۔ ادھر وہ حکیم اقلان کی دی ہوئی جڑ کی 4 خوراکیں کھا چکا تھا، اور اب 6 خوراکیں اس کے پاس موجود تھیں۔ چنانچہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جڑ باہر نکالی اور اس کا ایک حصہ انگلیوں میں پیس کر منہ میں ڈال لیا، تاکہ مزید 24 گھنٹے اس کے پیٹ میں درد نہ ہو اور وہ اطمینان سے کامری جادوگر کا خاتمہ کر سکے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شیطان کی نانی واپس آتی دکھائی دی، اور امرو یار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ لو انگوٹھی، اور دفع ہو جاؤ، اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کی وجہ سے مجھے اب 10 روز ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر عبادت کرنا پڑے گی۔ شیطان کی نانی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور امرو یار نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور اسے جلدی سے اپنی چھوٹی انگلی میں پہن لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام، شیطان کی نانی نے کہا، اور اچھل کر پرندے پر سوار ہو گئی۔ دوسرے لمحے پرندہ فضا میں اڑتا چلا گیا۔ امرو یار کھڑا مسکراتا رہا، اب اسے سیب دودی کے واپس آنے کا انتظار تھا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد کوئی چیز دھپ سے اس کے سامنے آ گری، اور امرو یار نے چونک کر دیکھا
تو وہ سیب دودی تھا۔ عمر یار نے لپک کر وہ سیب اٹھایا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اسے معلوم تھا کہ سیب دودی کے واپس ہوتے ہی شیطان کی نانی کی بھوک لوٹ آئے گی اور وہ پاگل ہو رہی ہوگی، لیکن اب اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ سیب دودی شیطان کی نانی کو کھلا کر اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ ویسے چونکہ اسے خطرہ تھا کہ شیطان کی نانی بھوک سے پاگل ہو کر کہیں واپس آ کر اس پر نہ ٹوٹ پڑے، اس لیے اس نے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں طلسمی جوتی نکال لی اور اسے پاؤں میں پہن کر اس نے اسے حکم دیا وہ اسے نیلے پہاڑ کی اس غار تک پہنچا دے جہاں کامری جادوگر عبادت کر رہا ہے۔ دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اب وہ اڑ کر نیلے پہاڑ کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ نیلے پہاڑ پر پہنچتے ہی اس کا جسم مڑا اور پھر پہاڑ کی دوسری طرف نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے قدم نیلے پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر جا کر جم گئے۔ امرویا نے جلدی سے پیروں میں پہنی ہوئی طلسمی جوتیاں اتار کر واپس زنبیل میں ڈال لی اور اپنے عام جوتے نکال کر پہن لیے۔ سامنے ہی اسے غار کا بڑا سا دہانہ نظر آ گیا۔ غار کے اندر سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ امرو یار سمجھ گیا کہ کامری جادوگر اس غار کے اندر بیٹھا جوان بننے کے لیے عبادت کر رہا ہوگا۔ امرو یار تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھتا گیا۔ پھر جیسے ہی وہ غار کے دہانے میں داخل ہوا، اس کے ارد گرد بجلیاں سی چمکیں اور غائب ہو گئیں، اور امرو یار سمجھ گیا کہ غار کے دہانے پر جادو کا حصار تھا جو سامری کی انگوٹھی کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ اس نے چادر سلیمانی اتار کر واپس زنبیل میں ڈال لی تاکہ آسانی سے جسم کو حرکت دے سکے۔ اوہ تم اور یہاں! اچانک کامری جادوگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کامری جادوگر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تمہاری موت آ گئی ہے کامری جادوگر، میں نے تو کوشش کی تھی کہ تمہیں دوا دے کر جوان بنا دوں، مگر تم خود ہی بھاگ گئے اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امرو یا نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکالتے ہوئے کہا، او تم مجھے ہلاک کرو گے کامری جادوگر کو، تمہاری یہ جرت، میں ابھی تمہیں جلا کر راکھ کر دیتا ہوں۔ کامری جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر امرو یار کی طرف پھونک مار دی۔ امرو یار کے جسم کے گرد آگ کے شعلے سے بڑھکے مگر دوسرے ہی لمحے وہ فوراً بجھ گئے۔ بس دیکھ لی اپنی جادوگری، میری انگلی میں سامری کی انگوٹھی ہے، تمہارا کوئی جادو اب مجھ پر نہیں چل سکتا، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہاری کمزوری تمہارے بال ہیں، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امرو یار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، سامری کی انگوٹھی، او یہ تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ نہیں یہ ناممکن ہے، یہ جعلی انگوٹھی ہے، کوئی انسان اسے مندر سے نہیں اٹھا سکتا۔ کامری جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، یہ کام تمہاری شیطان کی نانی نے کیا ہے؟ وہ بیچاری بھی امرو یار کی عیاری میں آ گئی اور اب آسمانوں پر بھوک سے بل بلاتی پھر رہی ہوگی۔ امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، او شیطان کی نانی، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ اس کی روح بھی بل بلاتی پھرے گی۔ کامری جادوگر نے کہا اور پھر اس نے پھرتی سے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ مارتے ہی دیوار پھٹی اور کامری جادوگر اس سے پیدا ہونے والی خلا کی طرف بھاگا۔ وہ شاید کہیں چھپنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انگوٹھی ایک مخصوص وقت تک ہی باہر رہ سکتی ہے، پھر وہ خود بخود واپس چلی گئی۔ لیکن امرو یار بھلا اسے اتنی آسانی سے کہاں جانے دیتا تھا؟ اس نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے اس کا لمبا ہاتھ چھوٹے قد کے کامری جادوگر کے بالوں کو پکڑ گیا۔ اب یہ کامری جادوگر کی بدقسمتی تھی کہ وہ بھاگنے کے لیے مڑ گیا تھا، اسی لیے امرو یار نے آسانی سے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ جیسے ہی امرو یار نے اس کے بال پکڑے، کامری جادوگر کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ چھوڑو چھوڑو میرے بال چھوڑو، میں تمہیں دولت دوں گا، سونا دوں گا، اس نے چیختے ہوئے کہا، وہ میں تمہارے محل سے خود حاصل کر لوں گا کامری جادوگر، امرو یار نے کہا اور خنجر سلیمانی پوری قوت سے کامری کی پشت پر مار دیا۔ کامری کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کا جسم پوری طرح سے پھڑکنے لگا۔ اس کی چیخوں سے پوری غار گونج اٹھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بے حس و حرکت ہوتا گیا اور امرو یار نے اپنا خنجر واپس کھینچ کر اس کے بال چھوڑ دیے اور کامری جادوگر نیچے گر پڑا۔ اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی اور پھر جیسے ہی وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت ہوا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور امرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے اور پھر اس کا لرزتا ہوا جسم تھم گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بجائے نیلے پہاڑ کی غار میں موجود ہونے کے ایک وسیع میدان میں کھڑا تھا۔ غار تو غار، پورا نیلا پہاڑ ہی کامری جادوگر کے مرتے ہی غائب ہو چکا تھا، اور پھر اسے دور کھڑی ہوئی شہزادی گلنار نظر آ گئی جو حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ امرو یار اس کی طرف چل پڑا، تم یہاں کیسے، اور یہ پہاڑ اور محل کہاں غائب ہو گیا؟ شہزادی گلنار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور جب امرو نے اسے کامری جادوگر کے مرنے کی تفصیل بتائی تو شہزادی گلنار کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ اس نے امرو یار کا شکریہ ادا کیا، خالی شکریہ سے کچھ نہیں ہوگا شہزادی، ایک تو وہ نیلا موتی مجھے بخش دو اور کچھ تگڑا سا انعام دو۔ امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ موتی میں نے تمہیں بخشا امرو یار،
تم میرے محسن ہو، اور رہا انعام تو میں تمہیں سونے میں تول دوں گی۔ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے پھر تو مجھے اپنی بیوی کو بھی بلانا پڑے گا، پھر دیکھنا تمہیں اس کو سونے سے تولتے ہوئے مجھے پورا پہاڑ سونے کا دینا پڑے گا۔ عمرو عیار نے کہا، اچھا تو اتنی موٹی ہے وہ؟ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمرو عیار نے بڑی معصومیت سے سر ہلا دیا، اور شہزادی اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔